اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایدی انہ اواب۔ اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہتے ہیں، واذکر عبدنا داود، اور تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داود علیہ السلام کا، ذا الایدی جو بڑی قوت والے تھے، انہ اواب، اور بے شک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایدی انہ اواب، یہ سورۃ صاد ہے اور اس کی آیت نمبر 17۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ والوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور یہ فرمایا کہ 360 کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ کی ذات کرنے والی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، اس بات کو مان لو، تو مکہ والوں نے اعتراضات شروع کیے کہ آپ کو نبی کیوں بنایا؟ کسی بڑے مال والے کو، اولاد والے کو، غلاموں والوں کو، کسی کے پاس باغات ہوتے اللہ اس کو نبی بناتے، اور دوسرے مقامات پر آپ کا محل ہونا چاہیے، اس کی چھت سونے کی ہونی چاہیے، اس کی سیڑھیاں اس چیز کی ہونی چاہیے، پھر آپ نبی ہوتے، ہم مان لیتے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر فرما دیجیے۔ صبر اتنا بڑا علاج ہے کہ ساری کی ساری تکالیف دور ہو جاتی۔ ہم جلد بازی میں مار کھاتے ہیں، ہماری پریشانیاں جلد بازی کی وجہ سے ہیں، جلدی فیصلہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ جب بھی حالات بنے، کوئی بات ہو جائے، کوئی معاملہ ہو، گھر کے اندر ہو یا باہر، آپ بے شک صبر کر کے دیکھ لیجئے، تھوڑے ہی وقت میں آپ کو خود لگے گا کہ اس بات کا جواب دینا بھی چاہیے تھا یا نہیں، یہ کتنا دینا چاہیے تھا۔ جیسے کسی نے بات کی، آپ نے جواب دیا، آپ نے اپنے اندر کی بڑاس نکالی، آپ نے سنا لیا، 10-15 منٹ کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ یار میں نے زیادتی کی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بات کرنی تھی لیکن اتنا نہیں بنتا تھا، سزا دینا تھی لیکن اتنا نہیں دینا تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم جلد بازی میں مارے جا رہے ہیں۔ اگر صبر کریں تو بہترین علاج صبر ہوتا ہے۔ آگے جب آپ سنیں گے نا کہ داؤد علیہ السلام کے صبر کرنے پر اللہ نے کیا کیا اجر عطا فرمایا اور کیا کیا انعامات عطا فرمائے، پھر انسان کو لگتا ہے کہ سب سے بہترین چیز وہ صبر ہی ہے۔ اصبر علی ما یقولون، یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس لشکر نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس حکومت نہیں ہے، باغات نہیں ہے، میرے نبی صبر کیجئے، سب کچھ ہم آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے، سب کچھ ملے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ صبر فرمائیے، جو یہ کہتے ہیں ان کو کہنے دیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے تھے کیسے نبی ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، لباس کے لیے کچھ نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، جو ساتھ ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے غربا ہیں، غریب اور غلام ہیں، تو یہ کیسا لشکر ہے اور کیسا یہ غلبہ حاصل ہوگا؟ فرمایا سب کچھ ہوگا اور ان لوگوں کے سامنے ہوگا، لیکن اصبر علی ما یقولون، اب یہ جو کچھ کہہ رہے آپ اس پر صبر کیجیے۔ گھریلو ناچاکیاں اور نا اتفاقیاں جتنی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیلم کے اندر 53% شرح ہو چکی ہے طلاق کی، یعنی اتنے نکاح ہو نہیں رہے جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، اور گھروں کے اندر فسادات بہت زیادہ۔ کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق کی گئی کہ بلڈ پریشر کا مرض بڑھ رہا ہے، اور گھر کے اندر ناچاکیوں کا اس کے ساتھ تعلق، یعنی ہر بندہ گھر میں آتے ہی غصے کے ساتھ جواب۔ تو اس پر جو تحقیق آئی ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں نا اپنا بلڈ پریشر چیک کروانے کے لیے، تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس پر آئے، تو موٹر سائیکل پہ آئے، گاڑی پہ آئے، ڈرائیو کر کے آئے، تو وہ آپ کو کہتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں پھر چیک کرتے ہیں، یعنی اس وقت وہ آپ کا بلڈ پریشر چیک نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے تھوڑی دیر انتظار کریں پھر چیک کرتے ہیں۔ چونکہ جن جن چیزوں سے آپ گزر کر آئے ہیں، موٹر سائیکل چلانا، کلچ دبانا، ریس دبانا، گیئر لگانا، ساتھ والے کو بچانا، اس کو بچانا، اس پر غصہ کرنا۔ اب موٹر سائیکل والے کی جو چلاتے ہیں وہ کیفیت سمجھ سکتے ہیں کہ جب رکشے والا پاس سے گزرتا ہے، کوئی بھی چیز آتی ہے تو کیا کیفیت ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے کہ اتر کے نہ لگا ہی دے اس کو بندہ۔ جی، اب وہ جتنی ٹینشنیں دماغ پہ سوار ہوتی ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ، وہ جو کچھ تمہارے دماغ میں چل رہا ہے وہ رک جائے، پھر ہم چیک کرتے ہیں تمہارا بلڈ پریشر، پھر صحیح سمجھ آئے گا کہ کیا اصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں آنے والا بندہ بھی یہ سب کچھ کر کے آ رہا ہوتا ہے، دکان بند کی، معاملات صاف کیے، ملازم کو کچھ دیا، کچھ کام سمجھایا، پھر پورے راستے کے وہ معاملات، جیسے ہی وہ گھر میں آتا ہے آتے ہی سار سوال ہوتا ہے آٹا نہیں لائے، سبزی کہی تھی، بچے کے ڈائپر کہے تھے، کچھ بھی آپ پوچھتے ہیں تو وہ لاؤڈلی جواب آتا ہے انتہائی غصے سے، اور کوئی کام نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر رہا۔ آپ 10 منٹ 15 منٹ اس کو بیٹھنے دیں،
پانی پیش کریں، آرام سے بیٹھنے دیں، تھوڑا ریلیکس ہونے دیں. اس کے بعد جب آپ پوچھیں گے نا کہ آٹا، تو وہ جواب دے گا معذرت، یاد نہیں رہا. لیکن ایک دم نیچے کیوں آیا کہ اب وہ سارا غصہ نیچے آ چکا ہے. اب وہ جواب دیتا ہے کہ معذرت میں لے آتا ہوں، بھول گیا، میں کام بہت زیادہ تھا، معاملات بہت تھے، عجیب سے ٹینشن میں تھا، تو یاد آ گیا کہ اب وہ معذرت بھی کر رہا ہے اور لا کے بھی دے رہا ہے. اور پہلے وہ کہہ رہا تھا جاؤ، پھر میں نہیں لاتا. تو یہ جو پریشانیاں بن رہی ہیں، گھر میں آتے ہی بجائے اس کو بٹھانے کے، پانی پیش کرنے کے، سوال ہوتا ہے جو میں نے کہا تھا وہ کہاں گیا. تو کوشش کرنی چاہیے اصبر علی ما یقولون، تھوڑا سا صبر اور برداشت. اور صبر اتنا بہترین علاج ہے کہ وقت سب سے اچھا جواب دیتا ہے. آپ نے جو جواب دیا نا وہ اتنا کارآمد نہیں ہوتا جتنا کارآمد وقت کا جواب ہوتا. تو فرمایا اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے یہ جو کچھ کہتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذا الْأَيْدِ، اور آپ میرے بندے داود کا تذکرہ کیجئے جو بڑی قوت والے تھے. اب داود علیہ السلام ابتدا میں ان کے پاس نہ بادشاہت تھی، نہ غلام تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ استبل تھے، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن کیا ہوا کہ 13 سال کی عمر میں اللہ نے ایسی قوت سے نوازا تھا کہ انہوں نے حملہ کیا اور جالوت کو قتل کر دیا. اب جب اسے قتل کر دیا، اس پر اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی، غلام بھی عطا کیے، سب کچھ اللہ نے دے دیا. فرمایا آپ میرے بندے داود کا تذکرہ کیجئے، ذل عید، بڑی قوت والے تھے. ایک تو جسمانی قوت ان کے پاس بڑی اچھی تھی، دوسرا ان کے پاس روحانی قوت کہ وہ پوری رات انہوں نے ایسی تقسیم کی ہوئی تھی کہ رات میں آدھا حصہ عبادت اور آدھا حصہ آرام. پھر انہوں نے دن کو ایسے تقسیم کیا ہوا تھا کہ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار. تو کیسی قوت والے تھے. پھر اللہ نے ایسی قوت عطا کی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو گیا تھا، اس کو جیسا چاہتے تھے بغیر گرم کیے موڑ لیتے تھے اور اسے زیرہ بنا کے بیچتے تھے. تو فرمایا ذل عید، بڑی قوت والے تھے. انہو اواب، لیکن وہ میری طرف رجوع کرنے والے بھی تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو صبر اور دوسرا اللہ کی طرف رجوع. صبر اور اللہ کی طرف رجوع، یہ دو صفات آئی داود علیہ السلام کے اندر. پھر ملا کیا؟ اب دیکھیے گا، انا سخر الجبال معہ، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. جب یہ تسبیح کرتے تھے نا تو پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. ایسا نہیں کہ پہاڑ گونج رہے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کر رہے تھے. اگر گونجنا ہے تو وہ ہر کس کے لیے گونجتے، لیکن ان کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے. یسبحن بالعشی والاشراق، صبح بھی اور شام کو بھی، دونوں اوقات میں جب یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی پھر ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے. ایک دوسرا والطیر محشورہ، پرندے بھی جمع کیے ہوئے، وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. تو پہاڑ بھی تسبیح کر رہے ہیں. کل اللہ اواب، اور یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وشددنا ملکہ، اور اس صبر پر جو ہم نے پہلے ذکر کیا نا، صبر اور اللہ کی طرف رجوع، اس صبر اور رجوع پر وشددنا ملکہ، ہم نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی اور اسے مضبوط کیا. وآتیناہ الحکمہ، ہم نے ان کو فہم، عقل وہ بھی عطا کی. وفصل الخطاب، اور بات کرنے کی قوت بھی ہم نے عطا کی. یہ سب کچھ ملا ہے صبر کرنے پر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے پر. صبر اور اللہ کی طرف. اب جب بے صبری ہوگی تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا صبر کرو گے تو یہ سب کچھ اللہ عطا کریں گے. اب صبر پر ذکر کی توفیق مل رہی ہے، صبر پر اللہ بادشاہت دے رہے ہیں، صبر پر اللہ حکمت، سمجھ اور فہم دے رہے ہیں، صبر کرنے پر اللہ رب العزت بولنے کی قوت عطا کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ کس پر ملا؟ صبر کرنے پر. آپ جتنے بڑے صابر بنیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے ان جھگڑا کرنے والوں کی؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب انہوں نے دیوار پھلانگی محراب کی. اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ، جب یہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر. فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو آپ ان سے گھبرا گئے کہ یہ لوگ اندر کیوں آئے ہیں اور دیوار پھلانگ کے اندر کیوں آئے. قَالُوا لَا تَخَفْ، تو انہوں نے کہا آپ خوف نہ کریں. خصمانی، ہم دو فریق ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فحکم بیننا بالحق، اب ہمارے درمیان فیصلہ کریں حق کے ساتھ. ولا تشدد، نا انصافی نہیں کرنی. واہدنا الی سواء الصراط، اور آپ ہماری رہنمائی کریں سیدھے راستے کی طرف. یہ مقدمہ آیا داؤد علیہ السلام کے پاس. تو یہ دو لوگ اس وقت آئے جب داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں، یعنی اپنی عبادت والے کمرے میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے. تو دیوار پھلانگ کر دو بندے اندر آئے. اب بادشاہ ہے،
بادشاہ کا محل ہے، باہر پہرے دار ہیں، اور پھر 2 لوگ اندر دیوار پھلانگ کے آ گئے، تو پریشانی تو بنتی ہے کہ یہ اندر کیوں آئے ہیں اور اس وقت آئے ہیں، اور آتے ہی دیکھیں نا خطاب کیسے کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں اور انصاف سے کریں، نا انصافی نہیں کرنی، بات بھی اس انداز سے کر رہے ہیں۔ اور مقدمہ کیا پیش کیا؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 ناجہ، اس کے لیے 99 دمیاں ہیں، 99 بکریاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے لیے ایک ہے۔ فقال اکفلنیھا، اور یہ مجھے کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دے، مجھے اس کا کفیل بنا دے، یعنی میری 100 پوری ہو جائے، جبکہ میرے پاس ہے ہی ایک اور اس کے پاس 99 ہے، مجھے کہتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دو۔ وعزنی فی الخطاب، اور بات کرنے پر یہ مجھ پہ بڑی طاقت رکھتا ہے، یعنی زور زبردستی بات منوانا چاہ رہا ہے مجھ سے، یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بات مان لوں۔ اس کے پاس 99 ہے، میرے پاس ایک ہے، یہ کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دو، ٹھیک۔ قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجی، تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا تو نے بڑا ظلم کیا یہ سوال کر کے کہ وہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے، یہ تو نے ظلم کیا۔ وان كثيرا من الخلطاء، اور اکثر شریک لوگ یعنی کاروبار میں شراکت کرنے والے، لیبغی بعضهم على بعض، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن کا کام شراکت والا ہوتا ہے وہ زیادتی کر جاتے ہیں، لیکن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وقلیل ما هم، لیکن یہ ہوتے بہت تھوڑے ہیں جو زیادتی نہیں کرتے، اپنے ساتھی کا خیال رکھتے ہیں۔ ورنہ جب بھی شراکت ہوتی ہے کاروبار میں تو ہر کوئی دوسرے کو دھوکہ دینے کی اور اس پر زیادتی کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایمان اور اعمال والے اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ظلم سے، زیادتی سے ایمان بچا لیتا ہے، اعمال بچا لیتا ہے، یعنی جو بندہ ایمان والا ہو، اعمال والا ہو، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، نا انصافی نہیں کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ شراکت دار اکثر ظلم کرتے ہیں، لیکن ایمان والا ہو، اعمال والا ہو، وہ نا انصافی نہیں کرتا، ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، کسی پر ایسی سرکشی نہیں کرتا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ایمان اور اعمال کے باوجود بندہ زیادتی کر رہا ہو اور ظلم کر رہا ہو اور نا انصافی کر رہا ہو؟ تو قرآن تو سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعمال کرنے والے کے اعمال اور ایمان کا حال پھر کیا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے یہ نہیں کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان اور اعمال روک لیتے ہیں نا انصافی سے، زیادتی سے روک لیتے ہیں۔ یہ ایمان والا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور اعمال بھی کر رہا ہے، لیکن زیادتی کرنے سے نہیں رک رہا، ظلم کرنے سے نہیں رک رہا، سرکشی سے نہیں رک رہا، تو معلوم ہوا کہ اس کے ایمان اور اعمال کا کوئی مسئلہ ہے، ورنہ قرآن تو سچا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو نماز تمہیں اللہ کا قرب نہیں دلا سکی، گناہوں سے نہیں روک سکی، وہ تمہیں اللہ سے دور کر کے رہے گی۔ یہ بندہ اب جائے گا پھر اللہ کی ذات سے دور۔ تو جب اعمال کر رہے ہو نا، پھر زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت نہیں کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا کچھ نہیں۔ کس کو عبادت، کس کی عبادت اللہ قبول فرما رہے ہیں یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ مجھے اور زیادہ ڈرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ قبول کچھ بھی نہ ہو رہا ہو۔ تو فرمایا وقلیل ما هم، لیکن یہ ہوتے بہت تھوڑے ہیں۔ وظن داؤد انما فتناه، اور داؤد علیہ السلام کو یہ سمجھ آئی کہ بے شک مجھے آزمایا گیا۔ فاستغفر ربہ، انہوں نے اپنے رب سے بخشش طلب کی۔ وخر راکعا واناب، اور وہ رکوع سجدہ کرتے ہوئے جھکے، وہ اناب اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ فغفرنا له ذلک، اور ہم نے ان کو یہ معاف کر دیا۔ وان له عندنا لزلفا، بے شک وہ ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے ہیں، وہ حسن مآب، اور بہترین ٹھکانے والے۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ پڑھنے والے پر اور سننے والے پر واجب ہوتا ہے، اور سجدہ جن اوقات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ان اوقات میں سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سجدے کی بھی وہی شرائط ہوتی ہیں جو نماز کے سجدے کی ہوتی ہیں، یعنی وضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور زمین پر سر رکھنا، یہی شرائط ہوتی ہے۔ تو یہ سجدہ واجب ہے، یہ کرنا ہے۔ اب ذرا بات سمجھیے گا، یہ داؤد علیہ السلام کے پاس یہ جو 2 لوگ آئے اور انہوں نے آ کر مقدمہ پیش کیا، اور اس وقت یہ سب کچھ ہوا، اب اس پر اسرائیلیات میں، اسرائیلی روایات میں بہت عجیب و غریب ہے۔
تورات تک کے اندر عجیب و غریب واقعے لکھے ہوئے ہیں کہ داؤد علیہ السلام سے کیا ہو گیا تھا اور یہ دو لوگ کون تھے اور انہوں نے آ کر کیا کیا. یہ بہت لمبی بات ہے لیکن وہ سب کا سب جھوٹ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس امت کے پہلے مفسر قرآن ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شاگردوں میں ہیں، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، مستدرک حاکم میں یہ پورا واقعہ موجود ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جو واقعہ بیان ہوا، یہ جو دو لوگ دیوار پھلانگ کے آئے تھے، یہ لوگ نہیں تھے، اللہ کے فرشتے تھے. یہ کون تھے؟ فرشتے. اب یہ آئے کیوں تھے وہ ذرا سمجھیے گا. فرمایا ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کا نظم ایسا بنایا تھا کہ اس وقت گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ اللہ کی عبادت کر رہے. کبھی داؤد علیہ السلام کر رہے ہیں، کبھی ان کی کوئی بیوی کر رہی ہے، کبھی کوئی غلام کر رہا ہے، لیکن گھر کے اندر ہر وقت یہ ماحول ہے کہ عبادت چل رہی ہے. اور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ گھر کے اندر کم از کم کوئی نہ کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہوتا تھا، نوافل پڑھ رہا ہوتا تھا، اور یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں یہ معمول ہوتا تھا. یہ جو ملکہ زبیدہ گزری ہے جس کا نام آپ سنتے ہیں، اس نے اپنے گھر میں 500 غلام صرف اس لیے رکھے ہوئے تھے جو 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے. یہ جو بادشاہ اکبر بادشاہ گزرے، جو مغل خاندان گزرا ہے، ان کے ہاں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے ہر وقت جو قرآن کی تلاوت جاری رکھے ہوتے تھے. تو گھر کا ایک ماحول ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کرے کہ واپس آ جائے، کچھ نہ کچھ ہم گھر میں تلاوت کرنے والے ہو جائیں. تو داؤد علیہ السلام نے گھر کا ماحول یہ بنایا ہوا تھا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بندہ عبادت کر رہے. تو ایک دن انہیں اس بات پر عجب آیا کہ میں نے یہ کیسا بہترین نظام بنایا ہوا ہے کہ ہر وقت میرے گھر میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی. اب اس پر یہ کہنا کہ اللہ تیری توفیق ہے، تیرا کرم اور فضل ہے، اور ایک یہ کہ یہ سمجھنا کہ میرا انتظام ایسا ہے، میں نے ترتیب ایسی بنائی ہے. اب جو وقت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تھا نا، اس وقت یہ دو فرشتے اندر آ گئے، اور آتے ہی عجیب و غریب، ایک تو دیوار پھلانگنا، پھر آتے ہی کہنا ہمارے درمیان فیصلہ کریں، پھر کہنا کہ ہمارے درمیان مسئلہ ہے، اس کے بعد 99 دنیا تھی، میرے پاس ایک ہے، وہ یہ کہتا ہے ایک بھی دے دو، اب یہ زیادتی کر رہا، یہ سارا. اب جب اس بات میں لگ گئے نا، ان کی بات سننا، جواب دینا، بتانا یہ تم نے زیادتی کی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جو ان کا وقت تھا عبادت کا وہ سارا اس کیس میں گزر گیا. اب داؤد علیہ السلام کو سمجھ آئی کہ یہ تو مجھے آزمایا گیا. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ، یہ مجھے آزمائش میں ڈالا گیا کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے ایسا نظم بنایا ہوا ہے، لیکن یہ سارا وقت تو کیس میں گزر گیا. پھر اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی. ایک اور دوسری بات یہ کہ وہ امتحان یہ تھا کہ اللہ نے سمجھ بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی، لیکن جب وہ دو لوگ آئے اور ایک نے کہا جی میرے پاس ایک دمبی ہے، اس کے پاس 99 ہے، تو یہ بات سننے کے بعد آپ نے فیصلہ کر دیا کہ تم زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. جبکہ اس کی بات بھی تو سنیں جس کے بعد 99 ہے کہ وہ ایک مانگ کیوں رہا ہے. وہ نہیں. اس پر پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ اس پر میں معافی مانگتا ہوں کہ یہ جو میں نے سوچا تھا کہ میں فیصلہ کر سک رہا ہوں، لیکن میں نے اس کی بات تو سنی نہیں. اس کے علاوہ جتنی واقعات اس ساری روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ ایسے کسی کے اوپر تھے اور کسی کے ساتھ کسی کو محاذ پہ بھیجا، کسی کو ایسی جگہ پہ بھیجا کہ وہ شہید ہو جائے، ایسی کوئی بات داؤد علیہ السلام اور اللہ کی کسی نبی سے ایسی توقع نہیں ہو سکتی کہ انبیاء کچھ ایسا کرے. یہ اصل بات یہ تھی کہ وہ جو انہوں نے سوچا کہ میں نے نظم ایسا بنایا، یہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ کے بنانے سے نہیں، یہ محض میری توفیق سے ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق